وشواس اور انتظار کی ایک سچی پریم کتھا۔ 5 سال پہلے کی بات ہے۔ صبح سے ہو رہی ہلکی ہلکی بوندا باندی نے تیز بارش کا روپ لے لیا تھا۔ بارش کی آواز سے نوین کی نیند کھل گئی۔ کچھ دیر تو وہ بستر پر یوں ہی السایا سا لیٹا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اٹھا۔ اس نے کچن میں جا کر کافی بنائی اور کافی کا مگ لے کر باہر بالکنی میں آ گیا۔ وہ بالکنی میں بیٹھ کر دور پہاڑیوں پر اترے بادلوں کو دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بادلوں نے ان پہاڑیوں پر اپنا گھر بنا لیا ہو۔ نیچے بارش ہو رہی تھی۔ ہوا بھی تیز چل رہی تھی۔ ہوا کے جھونکے رہ رہ کر نوین کے بالوں کو بکھیر رہے تھے۔ وہ منتر مگدھ سا بادلوں کو نیچے اترتے دیکھ رہا تھا۔ پرکرتی کے وہ نظارے اور بارش کا شور نوین کے اندر ایک ہلچل مچا رہا تھا۔ کل رات سے نہ جانے کیوں اسے چندا کی بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کیوں اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ چندا کو چھوڑے اسے 17 سال ہو گئے تھے۔ ہاں چھوڑے، اس سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ نوین نے ہی تو لیا تھا اور چھوڑ دیا تھا چندا کو اس کی قسمت کے بھروسے۔ اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا غریب چندا اس کے بنا کیسے جئے گی۔ آج چندا کو یاد کر کے وہ اپنے دل کو قابو نہیں کر پا رہا تھا اور جانے دیا اس نے خود کو۔ چندا کی یادوں کے ریکارڈ ہوتے ہوئے یادوں کی ریل کالج کے دنوں میں جا کر رکی، جہاں سے نوین ایک بار یادوں کے ٹریک پر آگے چل پڑا۔ ہلکے نیلے رنگ کی ڈینم کی جینس اور سفید شرٹ پہنے ہاتھ میں گٹار لیے نوین پارٹی میں گانا گا رہا تھا۔ ایسے نہ مجھے تم دیکھو، سینے سے لگا لوں گا تم کو میں، چرا لوں گا تم سے، تمہیں دل میں چھپا لوں گا۔ یہ گانا نہ جانے کتنی لڑکیوں کے دلوں کو دھڑکا رہا تھا۔ وہ لڑکیاں جو اسے گاتے ہوئے دیکھ رہی تھیں، اسے لگ رہا تھا کہ یہ گانا نوین ان کے لیے گا رہا ہے۔ جونیئر تو جونیئر، سینئر بھی اس گانے میں کھو گئے تھے۔ ان لڑکے لڑکیوں سب کے یوا دلوں میں ہلچل مچ گئی تھی۔ پروگرام کھلے میدان میں ہو رہا تھا۔ موسم سہانا تھا۔ غنیمت تھی بارش نہیں ہو رہی تھی، جبکہ جولائی کی آخر میں کب بارش ہو جائے کوئی ٹھکانا نہیں ہوتا۔ نوین کے گانے کا ساتھ آج موسم بھی دے رہا تھا۔ ہلکی ہلکی ہوا ہر دل میں جل ترنگ بجا رہی تھی۔ ہر کوئی گانے میں کھویا ہوا تھا۔ گانا ختم ہوتے ہی تالیوں سے سارا میدان گونج اٹھا۔ لڑکے جہاں سیٹی بجا رہے تھے وہیں لڑکیاں ونس مور کا شور مچا رہی تھیں۔ ایک بار پھر نوین نے مائک سنبھالا اور گٹار ہاتھ میں لے کر پھر سے اسی گانے کی رنگ چھیڑ دی۔ ہر کسی کی نظر نوین پر تھی، لیکن نوین کی نظر اس لڑکی پر ٹکی تھی جو اسے دیکھ تو رہی تھی لیکن کہیں کھوئی ہوئی تھی۔ وہ بہت ہی سادھارن سا سوٹ پہنے تھی، کمر تک لمبی چوٹی اس نے بائیں کاندھے پر آگے کی اور ڈالی تھی۔ رنگ گورا تھا لیکن چہرہ سادھارن سا تھا۔ وہ کسی سوچ میں ڈوبی تھی۔ نوین ایک ٹک اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ایک آکرشن تھا اس کی آنکھوں میں جس میں نوین گانا گاتے گاتے کھو گیا تھا۔ پارٹی ختم ہوتے ہوتے 7 بج گئے تھے۔ اب ہر کسی کو گھر جانے کی جلدی تھی۔ آسمان پر بادل بھی چھانے لگے تھے۔ چندا سینے سے بیگ چپکائے گھر کی اور چل دی۔ چال میں سوبھاوک روپ سے تیزی آ گئی تھی۔ کچھ دور پڑتے ہی بارش تیز ہو گئی تھی۔ بارش سے بچنے کے لیے سائڈ میں جانے کے لیے سوچ ہی رہی تھی، تبھی نوین کی گاڑی ایک دم اس کے پاس آ کر رکی۔ آئیے میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دوں۔ نہیں میں چلی جاؤں گی، آپ پریشان نہ ہوئیے۔ چندا کی بولتے ہوئے زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ جس بندے کو کالج کی ساری لڑکیاں بات کرنے کے لیے مری جاتی تھیں، وہی بندہ اسے
آج اسے گھر چھوڑنے کا آفر دے رہا تھا، لیکن چندا اس کے ساتھ بیٹھنے میں ہچکچا رہی تھی۔ ارے آپ گھبرا کیوں رہی ہیں؟ بھیگ گئیں تو بنا وجہ بیمار پڑ جائیں گی۔ میں صحیح سلامت آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دوں گا۔ چندا کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ بارش تیز ہو رہی تھی۔ چندا کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا نوین کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے کے علاوہ۔ راستے میں نوین نے اس کا انٹرویو لے ڈالا۔ چندا نے بتایا کہ وہ اناتھ ہے، کوئی میرا نہیں ہے۔ اس کا یہ سن کر نوین کو دکھ ہوا۔ اس نے من ہی من ٹھان لی کہ وہ چندا کا سہارا بنے گا، ایک دوست کی طرح۔ لیکن دوستی دھیرے دھیرے پیار میں بدل گئی۔ چندا کی زندگی میں نوین کا آنا اس کو ایک الگ ہی دنیا میں لے آیا، جہاں وہ سب کچھ بھول گئی کہ وہ ایک غریب اور اناتھالیہ میں پلی بڑھی ہے۔ بھول گئی کہ نوین ایک امیر گھر کا لڑکا ہے۔ نوین آکاش ہے تو وہ دھرتی، اور سب سے بڑی بات وہ بھول گئی کہ آکاش اور دھرتی کا ملن کبھی نہیں ہو سکتا، وہ کبھی مل نہیں سکتے۔ چندا کے لیے نوین پوری دنیا تھا، لیکن نوین کے لیے چندا کے علاوہ بھی ایک دنیا تھی، اس کا پریوار۔ نوین جانتا تھا اس کے گھر والے چندا کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے، پھر بھی اسے اپنی قسمت پر بھروسہ تھا۔ بھروسہ اس بات کا بھی کہ وہ اپنے ممی پاپا کا اکلوتا بیٹا ہے، اس لیے وہ اپنے پیار کو اپنا بنانے کے لیے ان کو تیار کر ہی لے گا۔ لیکن قسمت نے نوین کا ساتھ نہیں دیا۔ اس کے پاپا دونوں کی شادی کرنے کو کبھی بھی تیار نہیں ہوئے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اگر چندا سے شادی کرنی ہے تو تم کو ہم لوگوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ ارے پاپا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نہ تو آپ کو چھوڑ سکتا ہوں اور نہ ہی چندا کے بنا رہ سکتا ہوں۔ پلیز پاپا، ایک بار چندا سے مل لیجیے۔ نوین کے پاپا اس کی ممی کی طرف منہ موڑے اور دانت پیستے ہوئے بولے۔ نوین کی ممی، کہہ دو اپنے لاڈلے سے 2 دن میں فیصلہ کر کے مجھے بتا دے کہ وہ دونوں میں سے کس کو چنے گا۔ اور یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ نوین نے ایک امید سے اپنی ممی کی طرف دیکھا۔ اس کی ممی کی جھکی ہوئی نظریں پاپا کی بات کا سمرتھن کر رہی تھیں۔ نوین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ ایک پل کو وہ بھول گیا کہ وہ ایک لڑکا ہے اور لڑکے کو اس طرح رونا شوبھا نہیں دیتا۔ اس دن کے بعد وہ چندا سے کبھی نہیں ملا۔ وہ سوارتھی ہو گیا تھا۔ جنہوں نے اسے جنم دیا ان کو وہ کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ اس نے اپنے من کو سمجھا لیا کہ پیار پانے کا نام نہیں بلکہ قربانی کا نام ہے۔ نوین نے چندا کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ وہ جانتا تھا کہ چندا اسے بہت پیار کرتی ہے، اور اس طرح کچھ بھی نہ بتا کر وہ چندا کے من میں اپنے پرتی نفرت بھر دینا چاہتا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ چندا اس سے پیار کر کے اس کے بنا نہیں رہ پائے گی، لیکن نفرت کر کے شاید وہ اسے بھول جائے۔ نوین چندا کو بھول کر پاپا کی بتائی کسی اور لڑکی سے شادی کرنے کو بالکل تیار نہیں تھا۔ اس نے اپنے پاپا کی ضد کے آگے چندا کو چھوڑ دینا تو منظور کر لیا تھا، لیکن اس نے کسی اور لڑکی سے شادی نہیں کی۔ اس کے لیے چندا کے پیار کو بھول پانا ناممکن تھا۔ ویسے بھی کسی کے لیے اپنے پیار کو بھول پانا اتنا آسان کہاں ہوتا ہے، وہ بھی پہلا پیار۔ اور پھر چندا اس کا پہلا پیار ہی نہیں، آخری پیار بھی تھی۔
آج پہاڑی پر اترے بادلوں کو دیکھ کر اسے چندا کی بہت یاد آ رہی تھی۔ چندا اکثر کہتی تھی، نوین مجھے بادلوں کے اس پار جانا ہے، اس پار کی دنیا دیکھنی ہے۔ مجھے چندا کی یہ باتیں سن کر نوین مسکرا دیتا اور کہتا، چندا ایک دن میں تم کو ایسی دنیا ضرور دکھاؤں گا۔ آج نوین کے سامنے بادلوں کے پار کی دنیا تھی، لیکن اس کو دیکھنے والی چندا نہیں تھی۔ اس کے ساتھ وہ آج خود کو اپرادھی محسوس کر رہا تھا۔ چندا سے دور ہونے کے بعد اس نے کبھی چندا کا حال جاننے کی کوشش نہیں کی، پھر آج اسے چندا کی یاد کیوں آ رہی تھی؟ پورے 17 سال ہو گئے تھے، رہ رہ کر ایک گانا اسے یاد آ رہا تھا جسے چندا اکثر گنگنایا کرتی تھی۔ جب کوئی بات بگڑ جائے، جب کوئی مشکل پڑ جائے، تم دینا ساتھ میرا او ہمنوا۔ نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے زندگی میں تمہارے سوا، تم دینا ساتھ میرا او ہمنوا۔ یہ گانا یاد آتے ہی نوین تڑپ اٹھا۔ اسے چندا کی وہ امید یاد آ گئی جو یہ گانا گاتے سمے اس کی آنکھوں میں بہت ہوا کرتی تھی۔ وہ چندا کی طرف سے جتنا دھیان ہٹانے کی کوشش کرتا، اتنا ہی چندا کا بھولا چہرہ اس کی آنکھوں کے آگے آ جاتا۔ بارش اب کچھ کم ہو گئی تھی، نیچے چاروں طرف پانی ہی پانی تھا۔ پانی نوین کی آنکھوں میں بھی تھا۔ نوین کا دل کہہ رہا تھا کہ اسے ایک بار چندا سے ملنا چاہیے، لیکن کیسے اور کیوں؟ وہ بھی اتنے سالوں بعد۔ نوین نے اتنے سالوں میں بس پیسہ ہی تو کمایا تھا اندھا دھند۔ اس کے پاپا کو بھی تو بس پیسہ ہی چاہیے تھا۔ نوین کے ممی پاپا نے بہت چاہا کہ وہ شادی کر لے، لیکن شادی نہ کرنے کے فیصلے پر وہ اڑا رہا تھا۔ نوین کو چندا کی یاد جب بے چین کرنے لگی تو اس نے اپنا فون نکالا۔ چندا کا نمبر اس کے پاس نہیں تھا۔ تبھی اس نے اندو اناتھالیہ کی یاد آئی، یہی تو رہتی تھی چندا۔ اندو اناتھالیہ کا نمبر تو اسے مل گیا، لیکن اس کے دماغ میں یہ ادھیڑ بن تھی کہ کیا اناتھالیہ میں اسے چندا کا نمبر مل پائے گا؟ پتہ نہیں اب چندا وہاں رہتی بھی ہے یا نہیں، لیکن اسے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی تھی۔ اناتھالیہ والوں نے چندا کا پتہ اور فون نمبر بتا دیا۔ چندا کا نمبر ملتے ہی وہ خود کو چندا کے قریب محسوس کرنے لگا، لیکن اس کا نمبر ملانے میں نوین کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ پورا نمبر ملاتے ملاتے اس کو اپنی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے جھٹ سے فون کٹ دیا اور ماتھے پر ابھر آئیں پسینے کی ننھی ننھی بوندیں، ان کو اس نے پوچھا۔ 2-3 بار ایسا ہی کرتا رہا، بار بار چندا کا نمبر ملاتا اور بار بار کٹ دیتا۔ آخر میں من کو کڑا کر کے نمبر ملا ہی دیا۔ لگاتار گھنٹی بجے جا رہی تھی۔ نوین فون کاٹنے ہی والا تھا کہ ادھر سے کسی بچی نے ہیلو بولا۔ چندا کی آواز جگہ ایک بچی کی آواز سنتے ہی نوین ہڑبڑا گیا۔ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں دھکا سا لگا۔ کیا میں چندا جی سے بات کر سکتا ہوں؟ لڑکی: آپ کون بول رہے ہیں انکل؟ جی میں چندا جی کا متر بول رہا ہوں، ہم کالج میں ساتھ پڑھتے تھے۔ اوہ، کہیں آپ نوین انکل تو نہیں بول رہے ہیں؟ ہاں میں ہی ہوں۔ اچانک ایک بچی کے منہ سے اپنا نام سن کر نوین چونک گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بچی سے کیسے پوچھے کہ وہ کون ہے، جب کہ وہ جان رہا تھا سب، لیکن من کا ایک کونا اس سچائی کو سویکار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تبھی وہ بچی پھر سے بولی، انکل جی پلیز آپ گھر آ جائیے، ممی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ بس آپ کو ہی یاد کرتی رہتی ہیں۔ چندا کی بیٹی کہہ رہی تھی، ممی کی حالت بہت خراب ہے، وہ اس کو یاد کرتی ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چندا کے پتی
شاید نہ ہو یا شاید طلاق دے دیا ہو چندا کو، لیکن کیوں؟ اور پھر چندا مجھے کیوں یاد کرتی ہے؟ نوین کے من میں بہت کچھ چل رہا تھا، تبھی اس بچی کی آواز پھر سے آئی، ہیلو انکل، آپ سن رہے ہیں نا؟ پلیز آپ جلدی سے آ جائیے، شاید ممی کے بھیتر آپ سے مل کر پھر سے جینے کی امید جگ جائے۔ انکل، ہم دونوں بہنیں ممی کے بنا اناتھ ہو جائیں گی، پلیز انکل بچا لو میری ممی کو۔ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی وہ بچی۔ آنسو نوین کی آنکھ میں بھی آ گئے، جس سے دور ہو کر وہ ہمیشہ تڑپ رہا تھا۔ آج اسی سے ملنے جانے کا سوچ کر اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ چندا بیمار تھی اور اس کی بیٹی اس سے پرارتھنا کر رہی تھی کہ وہ اس کی ماں کو بچا لے۔ چندا کی بیٹی سے فون پر بات کرنے سے لے کر چندا کے گھر پہنچنے تک وہ جیسے اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ اتنی دیر بس چندا کی یادوں میں کھویا رہا، شاید جان بوجھ کر، کیونکہ اس کی بیماری کا سن کر اس آگے کا اور کچھ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ دروازہ 12-13 سال کی بچی نے کھولا۔ جیسے ہی نوین نے اپنا پریچے دیا، نوین سے لپٹ کر رو پڑی۔ نوین گھبرا گیا۔ اس نے بچی کو چپ کرا کر چندا کے بارے میں پوچھا۔ بچی اپنے آنسو پوچھتے ہوئے اسے اندر لے گئی۔ سامنے پلنگ پر ایک 5 فٹ کا بے حد تھکا، زندگی کی جنگ سے ہارا شریر پڑا تھا، جو صرف اب 4 فٹ کا آبھاس دے رہا تھا۔ رنگ کالا پڑ چکا تھا، سر کے بال کافی حد تک جھڑ چکے تھے۔ نوین چندا کو دیکھتے ہی تڑپ اٹھا۔ اب تک رکے اس کے آنسو بغاوت کر اٹھے۔ تبھی چندا کی آنکھ میں ہلکی سی ہلچل ہوئی، شاید اسے نوین کے وہاں ہونے کا آبھاس ہو گیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ اس کوشش میں اس کی پلکیں کئی بار کھلی اور بند ہوئیں، لیکن آخر میں چندا آنکھیں کھولنے میں کامیاب ہو گئی۔ نوین کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن اب چہرے پر چنتاؤں کی جگہ اسیم سنتوش نے لے لیا تھا۔ اب تک اس کی آنکھوں میں اپنی بیٹیوں کے بھوشیہ کو لے کر جو ڈر تھا، اس کی جگہ نوین کو دیکھتے ہی ایک سکون تھا۔ اب خود کے مرنے کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ اس کے ہونٹ کانپے، پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی اس کے ہونٹوں پر۔ بہت کچھ کہنا چاہ رہی تھی وہ، لیکن ہونٹ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ پھر بھی بہت کوشش کرنے پر اس کے منہ سے صرف ایک شبد نکلا، نوین۔ نوین نے آگے بڑھ کر چندا کو باہوں میں بھر لیا۔ اس کی باہوں میں آ کر چندا اس سے ایک چھوٹی سی بچی کی طرح چپک گئی۔ چندا کی دونوں بیٹیاں رو رہی تھیں۔ چندا اور نوین کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تھوڑی دیر میں نوین کو وہاں چندا کی بیٹیوں کے ہونے کا آبھاس ہوا۔ اس نے جلدی سے چندا کو لٹا دیا۔ تبھی چندا کی بڑی بیٹی نے چندا کی رپورٹ نوین کی طرف بڑھا دی۔ کچھ پل نوین چندا کی بیٹی کے ہاتھ میں پکڑی اس رپورٹ کو دیکھتا رہا، جسے کھول کر اندر سے دیکھنے کی ہمت فی الحال اس میں نہیں تھی۔ وہ چندا کو دیکھ کر جو سمجھ رہا تھا، اس کی رپورٹ دیکھ کر حقیقت کا سامنا کیسے کر سکتا تھا؟ اندر وہ ٹوٹتا جا رہا تھا، لیکن پھر بھی اس کے آگے 3 زندگیاں تھیں جو اس پر آس لگائے تھی۔ ایسے میں اسے سنبھلنا ہی تھا خود کو۔ نوین نے کانپتے ہاتھوں سے رپورٹ لے لی، لیکن اس کو کھول کر دیکھنے میں اسے کافی سمے لگا۔ اس بیچ ایسا سناٹا چھا گیا جس کا شور وہ چاروں بھیتر ہی بھیتر سن رہے تھے۔ رپورٹ کھولتے ہی نوین کی آشنکا صحیح ہو گئی۔ چندا کو واستو میں کینسر ہی تھا۔ حالانکہ سرکاری اسپتال میں چندا کا علاج چل رہا تھا، لیکن کافی سمے سے وہ چلنے پھرنے میں اسمرتھ ہو گئی تھی۔ وہ بیٹیاں کیسے مینج کرتی؟ سب بیٹیاں ہی تو تھیں وہ، لیکن نوین کے آ جانے سے دونوں
بچیوں کی آنکھوں میں ایک آشا کی کرن نظر آ رہی تھی۔ نوین نے کچھ فون کیے اور چندا کو گود میں اٹھایا اور دونوں بچیوں کو لے کر پہلے تو سرکاری ہاسپٹل میں چندا کے ڈاکٹر سے ملا۔ اس نے ٹریٹمنٹ کی فائل لے کر شہر کے سب سے بڑے کینسر اسپتال میں چندا کو ایڈمٹ کرا دیا۔ اس سب کے لیے اس کو پیسہ پانی کی طرح بہانا جو پڑا، اس کے لیے معمولی بات تھی۔ بنا پیسے کے نہ تو سرکاری اسپتال کا ڈاکٹر ٹریٹمنٹ کی فائل دیتا اور نہ ہی اتنے بڑے کینسر اسپتال میں اتنی جلدی چندا کا ایڈمٹ کرایا جا سکتا تھا۔ اتنا کرتے کرتے وہ پوری طرح تھک چکا تھا۔ چندا آئی سی یو میں تھی اور وہ دونوں بچیوں کو کچھ کھلانے پلانے لے گیا۔ پورے سمے نوین کے دماغ میں بس ایک ہی سوال گھومتا رہا، چندا کے پتی کہاں ہیں؟ تینوں آئی سی یو کے باہر ریسیپشن میں آ کر بیٹھ گئے۔ ایسے ہی چل رہا تھا۔ چندا کی چھوٹی بیٹی نوین کی گود میں سر رکھ کر سو چکی تھی۔ نوین کی گود میں آ کر ایک سکون تھا اس کے چہرے پر۔ نوین کے دماغ میں بس ایک ہی سوال اتھل پتھل مچائے ہوئے تھا۔ آخر اس نے چندا کی بڑی بیٹی سے پوچھ ہی لیا، بیٹی تمہارے پاپا کہاں ہیں؟ پاپا نہیں ہیں ہمارے۔ نوین مطلب؟ جی انکل، ہم دونوں بہنیں اناتھ تھیں، ممی نے ہمیں اناتھ آلے سے گود لیا ہمیں۔ نوین کیا؟ نوین کی آواز میں آشچریہ تھا، لیکن تبھی اس کے من کے ایک کونے میں کچھ سوال اٹھے کہ چندا کے پتی کہاں ہیں؟ اس نے بچیوں کو گود کیوں لیا؟ اس سوالوں کے جواب تو چندا ہی دے سکتی ہے۔ چندا 2 دن بعد کچھ بولنے لائق ہوئی۔ شریر پہلے سے ہی کھوکھلا ہو چکا تھا، لیکن اب نوین کو دیکھنے کے بعد اس کے اندر جینے کی اچھا جگ گئی تھی۔ نوین پیار تھا اس کا، اور آج اس کا پیار، اس کا نوین اس کے ساتھ تھا تو وہ اسے چھوڑ کر کیسے جا سکتی تھی؟ نوین چندا کا ہاتھ پکڑ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو بس ٹکٹکی دیکھ رہے تھے۔ دونوں کے لب خاموش تھے، لیکن ان کی آنکھوں سے بہہ رہے آنسو ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ اگلے دن چندا ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو گئی۔ 20 دن بعد پھر آنا تھا چیک اپ کے لیے۔ نوین چندا اور دونوں بیٹیوں کو پہاڑی والے گھر لے آیا، جہاں سے بادل کے پار کی دنیا دکھائی دے رہی تھی۔ چندا اور دونوں بچیوں کو ایسی ہی دنیا دیکھنی تھی۔ حالانکہ جب اس نے یہ گھر بنوایا تھا تب سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ چندا کو کبھی یہاں لے پائے گا، لیکن گھر کی ڈیزائن فائنل کرتے سمے اس کے انتر من کے اندر چندا ضرور تھی۔ 2-3 دن بعد نوین نے چندا کی دونوں بیٹیوں کو بورڈنگ میں ڈلوا دیا۔ وہ یہاں چندا کے ساتھ اکیلا رہنا چاہتا تھا، اور وہ جی جان سے چندا کی سیوا میں جٹ گیا، لیکن اس کے ذہن میں چندا کے پتی کو لے کر جو سوال تھے وہ ابھی بھی جواب کے انتظار میں تھا۔ چندا اب اس میں دھیرے دھیرے سدھار ہو رہا تھا۔ ایک تو نوین نے اس کی سیوا میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، دوسری سب سے بڑی بات چندا کی جینے کی اچھا اس میں سدھار کر رہی تھی۔ آج نوین نے چندا کو نہلا دھلا کر بالکنی میں جھولے پر بٹھا دیا۔ وہ خود بھی بالکنی میں بیٹھ گیا۔ چندا کی نظریں سامنے پہاڑی پر اترے بادلوں پر تھیں۔ وہ ایک ٹک سامنے دیکھ رہی تھی۔ تبھی نوین بولا، چندا تمہارے پتی؟ اتنا کہہ کر نوین چپ ہو گیا۔ چندا نے پلٹ کر اسے دیکھا اور بہت دھیمی آواز میں بولی، میں نے شادی نہیں کی۔ نوین کیا؟ لیکن کیوں؟ نوین شادی ایک ستھول چیز ہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور میرے پاس 2 بیٹیوں کی ذمہ داری تھی تو میں اور کوئی ذمہ داری کیسے اٹھا سکتی تھی؟ نوین تم نہ آتے تو پتہ نہیں میری بیٹیوں کا کیا ہوتا۔
چندا ایک بات پوچھوں؟ نوین ہاں پوچھو، میں تم کو سب کچھ بتا دینا چاہتی ہوں۔ بیتے ہوئے 17 سالوں کی بہت سی باتیں۔ تم نے ان بچیوں کو گود کیوں لیا جبکہ تم خود بھی ایک اناتھالیہ میں رہتی تھی؟ چندا ایک ٹک سامنے بادلوں کو دیکھتی جو برسنے کو تیار تھے، جیسے اتیت کو یاد کرتے ہوئے اس کے آنسوؤں کا ساتھ چھوڑنے کو تیار تھے۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولی، نوین تمہارے جانے کے بعد میں ٹوٹ گئی تھی، بنا بتائے تم چلے گئے تھے، تمہارے بنا میں بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ بہت انتظار کیا میں نے لیکن تم کبھی نہیں آئے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ میری اور تمہاری قسمت الگ ہو چکی ہے۔ بس اس سب کو میں نے اپنی نیتی مان لی تھی اور میں نے پڑھائی چھوڑ کر نوکری کر لی۔ ایک دن ریا اناتھالیہ میں آئی۔ کچھ دن پہلے پیدا ہوئی بچی کو کوئی اس لیے چھوڑ گیا تھا کیونکہ وہ ایک لڑکی تھی۔ اناتھالیہ میں ہم سب مل کر اس کو پال رہے تھے۔ پھر 1 سال بعد ایک اور بچی آئی، ضیا۔ دونوں بچیاں ہمارے لیے ایک کھلونا تھیں۔ چندا نے ایک گہری سانس لی۔ بہت تھکے ہوئے شبدوں میں وہ آگے بولی، نوین، ریا اور ضیا کی باتیں سن کر میں نے فیصلہ کر لیا کہ ایک دن میں ان کو بادلوں کے پار کی دنیا دکھاؤں گی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ ایک اور چندا بنیں، ایک اناتھ اور بے بس سہارا۔ نوین کی نظریں جھک گئیں۔ میں نوکری کرتی تھی تو دونوں کو اناتھالیہ سے گود لے کر ایک کرایے کے گھر میں رہنے لگی۔ میں ریا اور ضیا کے ماتھے سے چپکا غریبی اور اناتھ کا لیبل ہٹانا چاہتی تھی، لیکن ایک بار پھر میری امیدوں کا فیصلہ میری قسمت کو کرنا تھا۔ اور دیکھو مجھے کینسر ہو گیا۔ میں مرنا نہیں چاہتی تھی، شاید اس لیے ایشور نے تم کو میرے پاس بھیج دیا۔ اب مجھے اپنی بیٹیوں کی نہ تو چنتا ہے نہ اپنے مر جانے کا دکھ۔ نوین چندا کی انتم شبد سن کر تڑپ اٹھا۔ اس نے چندا کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ چندا کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا، پلیز چندا ایسا مت بولو، میں اب تم کو کہیں نہیں جانے دوں گا، تم ہمیشہ میرے پاس رہو گی۔ اب ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا، ہماری قسمت بھی نہیں۔ چندا کس کر نوین سے چپک گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ چندا نوین کی باہوں میں خود کو بہت سکون محسوس کر رہی تھی۔ نوین نے بھی بنا کچھ سوچے سمجھے چندا سے شادی کر لی۔ اب اس کو نہ تو سماج کی فکر تھی نہ اپنے ماتا پتا کا ڈر، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ چندا کو اس بار چھوڑا تو وہ مر جائے گی اور وہ بھی اس بار اس کے بنا جی نہیں پائے گا۔ نوین اب دونوں بیٹیوں اور اپنی چندا کی ساری ذمہ داریوں کو خوب اچھے سے نبھا رہا تھا اور چندا کو بھی جیسے سارے جہاں کی خوشی مل گئی تھی۔ دوستو، پیار اگر سچا ہو تو خدا ان کو ملا ہی دیتا ہے اور جس کو خدا ملانا چاہے اس کو کوئی بھی نہیں الگ کر سکتا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ لو اسٹوری اچھی لگی ہو تو اس لو اسٹوری کو اپنے دوستوں اور ریلیٹیو کو ضرور شیئر کریں، اور آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو یہ لو اسٹوری کیسی لگی۔ کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ بھی کریں۔ پلیز سمرتھن کیجیے۔ کہانی بہت اچھی ہے، ضرور پڑھیں اور دوستوں کو بھی ضرور سنائیں۔ اپنا بہومولیہ سمے دینے کے لیے میرے سبھی پیارے دوستوں کو دل سے بہت بہت دھنیہ واد۔